ضروری ہے، لیکن نماز فجر کی یہ نماز نیند سے کئی گنا بہتر ہے۔ یہ نماز اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے اور اللہ تعالیٰ نے نماز تمہارے لیے فرض کر رکھی ہے۔ نماز تو تمہیں پڑھنا ضروری ہے۔ الصلاۃ مفتاح الجنہ، اگر تمہیں جنت میں جانا ہے تو نماز ضروری ہے۔ جنت کی جنت کا بٹن، جنت کا پاسورڈ اگر ہے تو نماز ہے۔ اگر نماز ہے تو پھر جنت کا تم بٹن دبا سکتے ہو، پاسورڈ دبا سکتے ہو۔ اگر نماز ہے تو جنت کے دروازے کو تم کھول سکتے ہو، اور اگر نماز نہیں ہے تو جنت کے اندر انٹری بھی نہیں ہے، جنت کے اندر داخلہ بھی نہیں ہے۔ الصلاۃ خیر من النوم، تن پنیا کے مؤذن جب اذان دیتا ہے اور جب یہ جملے بولتا ہے تو کیا تن پنیا کے مسلمانوں، کیا تم نے اپنے بستر کو چھوڑ کر کے مسجدوں میں بھی آتے ہو؟ کیا اپنے بیوی کو اٹھا کر کے فجر کی نماز تم پڑھواتے ہو؟ کیا اپنی بیٹیوں کو اٹھا کر کے تم فجر کی نماز پڑھواتے ہو؟ میرے بھائیو، اگر یہی دیکھنا تو فجر میں چیک کر لینا، 2 4 10 کہیں پہ اگر مجھے فجر نماز پڑھنے کا اگر موقع ملتا ہے تو گاؤں کے اندر جب میں دیکھتا ہوں تو میرے بھائیو، آپ کس علاقے کے اندر سب سے زیادہ جلسے ہوتے ہیں؟ سب سے زیادہ پورے ہندوستان کی میں بات بتا رہا ہوں۔ گجرات گیا، بمبئی گیا، دلی گیا، اڑیسہ گیا، اسی طریقے سے احمد آباد، اندور، بھوپال، حیدرآباد، ان تمام جگہوں کے اندر جانا ہوا، لیکن اتنے زیادہ جلسے کسی بھی جگہ پہ نہیں ہے جتنے جلسے اور جلوس آپ کے بہار کے اندر ہوا کرتے ہیں، یا یہ کہہ لیجئے جتنا کٹیہار، پورنیہ اور کشن گنج کے اندر ہوا کرتے ہیں۔ اتنے جلوس کے بعد کوئی تبدیلی نہیں، مسجدوں کے اندر نمازیوں کی تعداد نہیں بڑھ رہی ہے، ہماری مسجدیں آباد نہیں ہیں۔ ہائے مسلمان، ایک چاند دیکھ کر کے مسجدوں کو تم آباد کر دیتے ہو اور دوسرا چاند دیکھ کر کے تم مسجدوں کو ویران بھی کر دیتے ہو۔ ہائے مسلمان، تو کیسے مسلمان ہو؟ سمجھ میں بات نہیں آتی ہے۔ غور کرو، تم شیطان کے بھائی ہو، شیطان کے دوست ہو کہ شیطان کے ابو ہو کہ شیطان کے نانا ہو؟ خود فیصلہ کرو۔ جو نماز نہ پڑھے وہ شیطان کا بھائی، جو شادی بیاہ میں فضول خرچی کرے وہ شیطان کا بھائی۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، قرآن تو کہتا ہے فضول خرچی کرنے والا شیطان کا بھائی ہے۔ آج ہم شیطان کے بھائی بنے ہوئے ہیں، ہم شیطان کے دوست بنے ہوئے ہیں، شیطان کے ساتھی بنے ہوئے ہیں۔ غور کیجئے، حالات کے اوپر ذرا جائزہ لیجئے۔ آج مسلمانوں کو دیکھیے، ٹوپی کرتا پاجامہ پہن لیا، جمعہ کے دن پکا مسلمان، سنیچر کے دن نہیں، اتوار کے دن نہیں، سوموار نہیں، منگل نہیں، بدھ نہیں، جمعرات نہیں، جمعہ کے دن آ کر کے پہنچ گیا اور اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہے۔ ایک وقت صرف جمعہ کی نماز پڑھ لینے سے کوئی جنت میں نہیں جائے گا۔ میرے بھائیو، ذرا تصور کیجئے شیطان نے کتنا قبضہ کر لیا ہے ہماری زندگی کے اوپر۔ نماز کو چھڑوا دیا، ٹھیک، داڑھی چھلوا دیا۔ کتنے نوجوان ہیں داڑھی کیوں رکھیں گے؟ اچھی لڑکی نہیں ملے گی۔ اچھا، ایسا تھوڑی ہے، لڑکی کو داڑھی کتنوں بھی کر لے کوشش، اس کی داڑھی ہوگی ہی نہیں، اور لڑکی کتنوں بھی چھلوا لے بار بار آپ کو ظاہر کرے گا کہ نہیں آپ مرد ہو، داڑھی رکھو۔ لیکن غور کیجئے، چھلا کر کے لڑکیوں جیسا بن رہے ہیں۔ غور کیجئے، آپ کے نبی نے فرمایا، آپ کے نبی نے کسی موقع پہ فرمایا تھا، لوگوں داڑھی کو معاف کرو، موچ کو چھلواؤ۔ لیکن میرے بھائیوں، آج داڑھی کو لوگ چھلا رہے ہیں، آج موچ کو بڑھا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں غور کرو، آج گنگا الٹی بہ رہی ہے۔ آج شیطان کے لوگ دوست بنے ہوئے ہیں، شیطان کے دوست نہیں ہے۔ شادی بیاہ کے موقع پہ جہیز کا کاروبار کتنا ہو رہا ہے۔ ابھی ہم کو کسی بھائی نے بتایا، مولوی صاحب ذرا شادی بیاہ کو لے کر کے بات کیجئے گا، تھوڑا ادھر بہت معاملہ گڑبڑ ہے۔ میں نے کہا کہا کہ چپ کے بہت کچھ لے لیتا، کچھ کھلم کھلا بھی لے رہے ہیں۔ جہیز کے نام پر پیسہ، گاڑی یا کسی بھی چیز کا سامان لینا اسلام کی نظر میں حرام ہے، حرام۔ سنیے، الحلال بین والحرام بین۔ شیطان کے بھائی اگر نہیں بننا ہے تو اس حدیث کے اوپر عمل کیجئے۔
الحلال بین والحرام بین، حلال بھی کلیئر حرام بھی کلیئر، سب معلوم ہے۔ کون نہیں جانتا شراب پینا حرام ہے؟ ہر کوئی جانتا ہے۔ کون نہیں جانتا دودھ پینا حلال ہے؟ ہر کوئی جانتا ہے۔ کون نہیں جانتا ہے کسی کی زمین کے اوپر ناجائز قبضہ کر لینا یہ بھی حرام؟ کون نہیں جانتا جوا کھیلنا حرام؟ کون نہیں جانتا جہیز لینا حرام ہے؟ اس کے لیے مدرسہ میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے بنارس میں جامعہ سلفیہ میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے مفتی اور علامہ بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ کون لڑکی نہیں جانتی ہے کسی بھی غیر مرد سے ملنا اور ناجائز سمبند کرنا یہ حرام ہے، حرام ہے۔ اللہ کے نبی نے اس کو زنا قرار دیا، یہ حرام ہے۔ لیکن آج ہمارے سماج کے اندر یہ زنا کاری عام ہوتی چلی جا رہی ہے۔ جلسے جیسی پوتر جگہوں کے اوپر زنا کاریاں ہوتی ہیں، جلسے جیسے پوتر جگہوں پہ غلط کام ہوتے ہیں۔ آج تو لڑکے اور لڑکیاں موبائل سے سیٹنگ کرتی ہے، فلاں جلسے میں ہم ملاقات کریں گے، فلاں جلسے میں ہم یہ کام کریں گے، تو یہاں رہنا میں وہاں پہنچ جاؤں گا۔ یہ سارے معاملات ہو رہے ہیں۔ شیطان نے ہمارے زندگی کے اوپر اتنا قبضہ کر لیا ہے کہ شیطان ہمارے کنٹرول بٹن کو دبا رہا ہے۔ شیطان جیسا کرتا ویسا ہم کرتے ہیں۔ میرے بھائیو، شیطان سلاتا تو ہم سوتے ہیں، شیطان جگاتا تو ہم جاگتے ہیں، شیطان ہمیں جو کام کرنے کو کہتا وہ کام کرتے ہیں، لیکن جو اللہ کہتا وہ ہم نہیں کرتے ہیں۔ فجر کی نماز کے وقت ہم نہیں ہے، ظہر میں نہیں، عصر میں نہیں، مغرب میں نہیں، عشاء میں نہیں۔ اور پوچھو کون ہو تو کہے گا پکا اہل حدیث، صبح سے لے کر کے شام تک نماز نہیں۔ اور پوچھو کون تو کہے گا پکا اہل حدیث۔ شادی میں کیا لیا؟ ارے گاڑی لیا، کیا لیا؟ پلنگ لیا، کیا لیا؟ یہ لیا وہ لیا۔ میرے بھائیوں، آج جہیز نے لوگوں کو اتنا زیادہ پریشان کر رکھا ہے کہ غریب آدمی اپنی بیٹیوں کی شادی نہیں کر پا رہے ہیں۔ اسلام نے عورتوں کو رحمت بنایا، رحمت بنایا ہے، لڑکیوں کو رحمت بنایا ہے، اور لڑکیاں مردوں کے لیے سکون کا ذریعہ ہے۔ جب یہ سکون کی چیزیں لا رہے ہو اور ٹینشن دے کر کے لا رہے ہو تو وہ لڑکی تیری زندگی میں سکون کیسے دے گی؟ وہ تو تم ٹینشن بنا کر کے لا رہے ہو۔ اتنا جہیز کے نام پر لیتا ہے، بھک منگا انٹرنیشنل فقیر ہے وہ۔ میرے بھائیو، آج غور کیجئے حالات کے اوپر جائزہ لیجئے۔ شیطان کے بھائی بنے ہوئے ہیں، شیطان کے بھائی۔ اب بولیے گا شیطان کا بھائی کیسے؟ آؤ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ داڑھی چھلانے والا شیطان کا بھائی کون کون ہے سمجھ لیجئے۔ جہیز لینے والا یہ بھی شیطان کا بھائی، شیطان کا باپ۔ بے پردہ ہو کر کے گھومنے والی بازاروں کے اوپر یہ شیطان کی سہیلیاں ہیں۔ ہاں، یہ مسلمان لڑکیاں نہیں ہیں، یہ شیطان کی بہنیں ہیں، یہ شیطان کی سہیلیاں ہیں جو زنا کی طرف بلائے، زنا کی طرف دعوت دے۔ جو لڑکیاں وہ مومنہ ہو نہیں سکتی ہیں، یہ شیطان کی اماں ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، غور کرو، آج ہمارے سماج کے اندر یہ مسلمان شیطان کے روپ ڈھال لیے ہیں اور شیطان بن کر کے سماج میں گھوم رہے ہیں۔ آج یہی سب حالات ہو رہا میرے بھائیو۔ اکثر جگہوں پہ ادھر بھی جہیز کا کاروبار چل رہا ہے اور جگہوں پہ، لیکن کچھ جگہوں پہ تو کچھ کم ہوا ہے، لیکن اتنے جلسے ہونے کے باوجود ہمارے سماج کے اندر جہیز کا کام رک ہی نہیں رہا ہے۔ کون روکے؟ مولانا تو تقریر کر سکتے ہیں، مولانا اپنے آپ کو روک سکتے ہیں۔ آپ کے گھر کے اندر ارے بیٹے کی بات آئی تو سب قرآن حدیث بھول گیا، لیں گے۔ لینے میں کیا ہے؟ دے رہا ہے۔ کیوں دے رہا ہے؟ زبردستی آپ لے رہے ہیں، تھوڑی ایسا دے رہا ہے۔ میرے بھائیوں، ذرا غور کیجئے، اتنا آسان نہیں ہے جنت کے اندر چلے جانا۔ شیطان سے لڑنا پڑے گا، مقابلہ کرنا ہوگا، اور جب شیطان سے جیت جائیے گا تب جنت کی انٹری ملے گی، تب جنت کے اندر آپ کو جگہ ملے گی، تب جنت کے اندر اللہ تعالیٰ ویلکم کرے گا۔ آؤ ادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ آئے میرے بندے، شیطان سے لڑنے والے اور شیطان سے جنگ جیتنے والے اور میری عبادت کرنے
والے آ جا، جنت کے اندر تو انٹری کر جا، سلامتی کے ساتھ داخل ہو جا۔ آئی دنیا کے اندر جوان لوگوں، اپنے جوانی کے اوپر کنٹرول کرنے والوں، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اعلان کرے گا اور کہے گا آج اتنا ڈینجر جو منظر تمہیں دکھائی دے رہا ہے، سورج اتنا اوپر ہو کر کے اب سورج اتنا قریب آ گیا ہے، انسان پسینے میں ڈوبا ہوا ہے، سورج کی گرمی کو لوگ برداشت نہیں کر پا رہے ہیں، لیکن اس وقت پر اس جوان کو اللہ تعالیٰ سایہ نصیب کرے گا جو جوان اپنی جوانی میں کنٹرول کیا ہوگا۔ آج جوانی ہی میں کنٹرول نہیں ہے۔ جھولا جھولنے کے اندر کتنے لڑکے لگے ہوئے تھے، ابھی میں جب آ رہا تھا یہاں تقریر چل رہی ہے اور جھولے میں لگا ہوا ہے، میلے میں لگا ہوا ہے، چائے پینے میں اور پکوڑی اور نہ جانے کیا کیا کھانے میں لگا ہوا ہے۔ ارے کھانے پینے میں تو لگا ہوا ہے، کم سے کم جس دن جلسہ اس دن بیٹھ کر کے سنیے، یہ بھی ثواب ہے۔ اب آئے کیوں ہے؟ اتنا بڑا جلسہ ہمارے تنپنیا کے لوگوں نے کیا ہے، سمجھ لیے یہ بھی ایک دلیل ہے کہ کل قیامت کے دن تم بچ نہیں سکتے ہو کہ میرے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا۔ تنپنیا کے لوگوں کو میں مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ نے باقاعدہ لوگوں کی اصلاح کے لیے جو پروگرام رچایا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ میرے بھائیو ذرا تصور کیجئے، آج حالات دیکھیے، نوجوان کی زندگی دیکھیے، اس کے کپڑے دیکھیے غیروں کے طریقے پہ، ہماری لڑکیوں کے کپڑے دیکھیے غیروں کے طریقے پہ، جب تک اس کے کپڑے بالکل چست نہ ہو، جب تک اس کے کپڑے ٹائٹ نہ ہو، جب تک اس کا دوپٹہ بالکل پتلا نہ ہو، جب تک اس کا جسم نہ دکھے، تب تک وہ بازار میں نہیں نکلیں گی۔ بہت کم نظر آتی ہیں پردے کی لڑکیاں، جب میں یہاں سے گزر رہا تھا بہت کم 1 2 5 10 ہوں گی جو پردے میں تھی، لیکن اکثر بغیر پردے کی آ رہی ہیں، اپنے چہرے کو دکھا رہی ہے، اپنا جسم دکھا رہی ہے، ہنستی بھی آ رہی ہے، مسکراتی آ رہی ہے، بات کرتی ہوئی لڑکوں کے ساتھ آ رہی ہے، اور آج کل کے لڑکے بھی انہی چیزوں کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ رَبِّهِ، اس آدمی کو کل قیامت کے دن عرش کا سایہ ملے گا، یا اللہ تعالیٰ اپنا سایہ نصیب کرے گا جو اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں گزارا ہوا ہوگا۔ اتنا آسان ہے نوجوانوں، جلسہ سن لینے سے جنت نہیں ملے گی، جلسہ سننے کے بعد ایمان بڑھے گا، یہ کنفرم جانیے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، فرمایا اللہ کی بندوں کے سامنے جب قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی ہے، جب مومنین کے سامنے اللہ کا کلام پڑھا جاتا ہے، مومن لڑکوں اور لڑکیوں کے سامنے جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو مومن کا ایمان بڑھتا ہے، اللہ کا نام لینے لگتا ہے، توبہ استغفار کرنے لگتا ہے، نماز کی پابندی کرنے لگتا ہے، قرآن کی تلاوت کرنے لگتا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، جو آدمی کافر ہوتا ہے تو قرآن کی آیتیں سن لینے کے بعد بھی کوئی اثر نہیں ہوتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، مردہ بننے کی ضرورت نہیں ہے، زندہ بنو، زندہ بنو اور قوم کو زندہ رکھو۔ تم مسلمان ہو، ادخلوا فی السلم کافہ، صرف کپڑے سے، نام سے مسلمان بننے کی ضرورت نہیں ہے، اوریجنل مسلمان بنو، ڈپلیکیٹ مسلمان بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ جس کے پاس زندگی میں نماز نہیں ہے وہ مسلمان کیسے ہو سکتا ہے؟ جس کی زندگی میں حرام چیزیں آ جائے وہ مسلمان کیسے ہو سکتا ہے؟ آج جہیز کے نام پر اپنے گھر کے اوپر پلنگ لانے والوں، جہیز کے نام پر اپنے گھر کے اندر گاڑیاں لینے والوں، جہیز کے نام پہ اپنے زندگی پہ پیسے جمع کرنے والوں، میرے بھائیو حرام ہے، حرام لا یعلمہن کثیر من الناس، بہت سے لوگ ہیں جس کو حلال و حرام کے بارے میں پتہ نہیں ہے، مشتبہات چیزیں ہیں، ڈاؤٹ فل چیزیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شک والی چیزیں، شک والی چیزوں کو چھوڑ دو، وَمَنِ اتَّقَى الشُّبْهَاتِ اسْتَبَرَّ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ، جو شبہات سے بچ گیا اس نے اپنے آپ کو اور اپنی عزت کو بچا لیا، اپنے دین کو بچا لیا۔ وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبْهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ، فرمایا امام کائنات نے جو آدمی شبہ چیزوں میں پڑ گیا، ڈاؤٹ فل چیزوں میں پڑ گیا، وہ حرام کے اندر داخل ہو گیا، یعنی تم نے حرام کام کر لیا۔ اب جب تم نے حرام کام کر لیا تو میرے بھائیو حرام جسم جنت کے اندر کیسے جائے گا؟ حرام چیزیں جیسے تیری زندگی میں آئی میرے بھائیو اس کی دعا بھی اللہ تعالیٰ نہیں سنتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایک بندہ اللہ کے بارگاہ میں آتا ہے اور لمبی لمبی دعائیں کرتا ہے لیکن اس کی دعا نہیں سنی جاتی ہے۔ کیوں؟
اس کا کھانا حرام کا، اس کا کپڑا حرام کا، اس کی جسم حرام، اس کی پرورش حرام چیزوں سے ہوتی ہے، اس کی دعا بھی اللہ تعالیٰ نہیں سنتا ہے۔ میرے بھائیو ذرا تصور کیجئے حالات کہاں سے کہاں پہنچ گئے۔ جوانوں، شیطان کو اپنا دشمن سمجھو، دوست اللہ کو بناؤ، اللہ کے ولیوں کو، قرآن سے دوستی کرو، قرآن سے قرآن پڑھتے چلے جاؤ، کل قیامت کے دن یہ قرآن تیرے بارے میں سفارش بھی کرے گا۔ القرآن یشفع، قرآن کل قیامت کے دن بندوں کے لیے سفارش کرے گا۔ شفیع لاصحابہ، یہ قرآن کل قیامت کے دن بندے کے لیے سفارش کرے گا، وکیل بن کر کے آئے گا اور اللہ سے کہے گا اللہ، اے اللہ یہ وہ بندہ تھا جو دنیا کے اندر قرآن کی تلاوت کرتا تھا، میں اس کا دوست ہوں، میں اس کے سپورٹ میں بول رہا ہوں۔ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ قرآن چیخ کر کے کہے گا شفیع لاصحابہ، یہ قرآن اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارش کل قیامت کے دن کرے گا۔ اے لوگوں جو قرآن نہیں پڑھنا جانتے ہو، کم سے کم قرآن سے دوستی کرو، قرآن کی تلاوت کرو، کل قیامت کے دن یہ قرآن تیرے لیے سفارش کرے گا۔ ادم جنا نراشن سے استشفیتی محمد رسول اللہ دنیا کے اندر آئے، آپ نے وہ تعلیم لوگوں کے درمیان پہنچائی اور آپ نے ایسا کام کیا جو دنیا کے اندر سب سے زیادہ آپ کا نام لیا جا رہا ہے، سب سے زیادہ آپ کا نام لیا جا رہا ہے، کیونکہ آپ نے وہ کام کر کے دکھایا اور آپ نے چند سالہ زندگی کے اندر آپ نے اتہاس رچ دی، تاریخ رچ دی۔ شیطان ہماری زندگی کے اندر کتنا حاوی ہے، کتنوں تقریریں کرواؤ، موبائل کے اندر مجھے سب کسی کے موبائل اٹھاؤ، نوجوانوں کو دیکھیے شیطان نے کتنا بڑا حملہ کیا ہوا ہے۔ اکثر نوجوان کے موبائل میں فری فائر گیم ہے، اکثر نوجوان کے اندر پب جی گیم، اکثر۔ اب بتائیے اس گیم سے کیا ہوتا ہے؟ وقت کی بربادی، وقت لگا ہوا 12 بجے رات تک، 10 بجے رات تک، 11 بجے رات تک۔ ہمارے نوجوان لڑکے جب گاڑی میں جا رہے ہیں، رکشہ چلانے والا میں نے ایک مسلمان کو، کئی مسلمان کو دیکھا، چلا رہے بھوجپوری گانا لگایا ہوا ہے، سن رہا ہے، یہ ماحول بنایا ہوا ہے۔ اب بتائیے غیروں میں اور آپ میں کیا فرق ہے؟ یہ کان اللہ تعالیٰ نے اس وجہ سے نہیں دے کہ تم ان کانوں کے اندر گانوں کو سنو، اللہ تعالیٰ ان آنکھوں کی اس وجہ سے نہیں دے ان آنکھوں سے تم غلط چیزوں کو دیکھو، ان آنکھوں کا بھی حساب اللہ تعالیٰ لے گا، ان کانوں کا بھی حساب اللہ تعالیٰ لے گا، اس زندگی کا بھی حساب اللہ تعالیٰ لے گا۔ حدیث کے الفاظ ہیں یسالو، کل قیامت کے دن، کل قیامت کے دن لا تقوم الساعہ، کل قیامت کے دن بندہ اپنے قدم کو ہلا نہیں سکتا ہے جب تک کہ بندہ اپنے 5 سوالوں کا جواب نہ دے لے۔ عن عمرہ فیما افنا، اللہ کہے گا میری بندے میں نے تمہیں زندگی دی، 60-70 سال زندگی دی، او میرے بندے او میری بندی یہ بتا تم نے 60 سال زندگی کہاں گزاری، تم نے اپنی زندگی کو کہاں گوایا؟ یہی جواب دو گے میں نے اپنی زندگی گانے میں گزار دی، میں نے اپنی زندگی پب جی گیم میں گزار دی، میں نے اپنی زندگی فری فائر میں گزار دی، میں نے اپنی زندگی انجوائے کرنے میں گزار دی، مال کمانے میں گزار دی، اور یہ مال کل قیامت کے دن بھی کام نہ آئے گا۔ یہی مال جس مال نے تمہیں پریشان کر رکھا ہے، دنیا کے دھوکے میں ڈال رکھا ہے، کل قیامت کے دن یہی مال تیرے لیے واپس بن جائے گا۔ حدیث کے الفاظ ہیں جو مالوں کو جمع کرتے ہیں اور مال کے چکر میں رکھتے ہیں اور زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں، اللہ کے راہ میں خرچ نہیں کرتے، یہی مال کل قیامت کے دن سانپ بن کر کے آئے گا، سانپ بن کر کے آئے گا۔ ایک انسان دوڑے گا، سانپ اس کا پیچھا کرتا چلا جائے گا، سانپ اس کا پیچھا کرتا چلا جائے گا، دوڑتا
آدمی جہاں جہاں جائے گا یہ سانپ اس کے پیچھے پیچھے جائے گا. انسان رکے گئے, اب کیا کر رہا ہے, میرے پیچھے کیوں بھاگ رہا ہے, کون ہے تو؟ وہ سانپ چیخ کر کے کہے گا, اس سانپ کو اللہ تعالیٰ قوت گویائی عطا کر دے گا, اور وہ سانپ یہی بولے گا, انا کنزکا انا مالکا. اے انسان, میں تیرا مال ہوں, میں تیرا بینک بیلنس ہوں, میں تیرا خزانہ ہوں, میں تیرا مال ہوں. جس کی چکر میں تم نے نماز کو چھوڑ دیا, جس کی چکر میں تم نے اللہ کے حق کو چھوڑ دیا, جس کی چکر میں تم نے حلال و حرام کی تمیز کر دی. مال تو تم نے بہت زیادہ جمع کیا, تم نے اللہ کے راہ میں خرچ نہ کیا. تن پنیا میں مسجدیں بنی, پھر بھی تیرے جیب سے پیسے نہ نکلے. اتنا بڑا تو کنجوس تھا. وہی مالو انا کنزکا انا مالکا, وہی تیرا مالو. اور وہ انسان کو وہ سانپ لپیٹ میں لے لے گا. وہ سانپ انسان کو اپنے قبضے میں کر لے گا, اس کو ڈسے گا, اس کا زہر بہت ڈینجر ہوگا, اس کو ڈستا چلا جائے گا, اور یہی کہے گا نا کنزکا انا مالکا, میں تیرا مال ہوں, میں تیرا خزانہ ہوں. میرے پیارے ساتھیوں, مال کے دیوانے کتنے, دولت کے دیوانے کتنے, اکثر مال کے چکر میں لگا ہوا ہے. حالانکہ قرآن کریم کی آیت کو بھول گیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو متکاثر, قرآن کی آیت اللہ کے نبی پڑھ رہے تھے, اللہ کو متکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون. لوگ مال کے چکر میں دیوانہ پاگل ہے. مال انسان کہتا ہے, قبر تک چلا جاتا, پھر بھی مال کی خواہش کمی نہیں ہوتی ہے. مال انسان کا جسم کمزور ہو جاتا ہے, لیکن انسان کا دل ہمیشہ زندہ رہتا ہے, انسان کی خواہش ہمیشہ زندہ رہتی ہے. انسان مال کہتے رہتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا لوگوں کا مال یہی ہے کہ جس کو اس نے کھا لیا, ما کلتفا فنیتا او لبستا فابلیتا او تصدقت فامزیتا. جو انسان نے کپڑا پہن لیا, بوسیدہ کر لیا, وہی اس کا مال ہے. جو اللہ کے راہ میں خرچ کر لیا, وہی اس کا مال ہے. جو اس نے کھا لیا, پی لیا, بچا لیا, وہی اس کا مال ہے. اس کے علاوہ اس کا کوئی مال نہیں ہے. کل قیامت کے دن یہ مال کام آنے والے نہیں ہے. جو اللہ کے راہ میں جو مال تم نے خرچ کیا ہے, یہی مال کل قیامت کے دن تمہیں کام دے گا. میرے پیارے ساتھیوں, ذرا غور کرو, شیطان نے ہماری زندگی میں کتنا زیادہ قبضہ کر لیا ہے. صبح سے لے کر کے شام تک ہم شیطان کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں. شیطان جیسا جیسا کہتا ہے ویسا ویسا ہم کر رہے ہیں. کنجوسی کی تو حد ہو گئی ہے, کنجوسی کی حد. مسجد میں آپ چندہ کے لیے, آدمی جب آپ کی مسجد میں بھی ہوتا ہوگا, سب سے چھوٹا نوٹ 5 روپیہ 2 روپیہ 5 روپیہ دیتا ہے, سب سے چھوٹا نوٹ. اتنی کنجوسی. اچھا یہ بتائیے, جو اللہ نے جو مال دیا ہے اسی اللہ کو دے رہے ہو, اور اس کو بھی دینے میں تمہیں شرم آ رہی ہے. کنجوسی. من اتانی دخل الجنہ ومن نسانی فقد ابا. فرمایا امام کائنات نے, جنت میں وہی جائے گا جو میری اطاعت کرے گا, اور جو میری نافرمانی کرے گا وہ جہنم کے اندر جائے گا. میری نافرمانی کرنے والا جہنم کے اندر جائے گا. اب بتاؤ, کیا رسول کی سنت ہے نماز چھوڑنا؟ آپ کہو گے نہیں, تو رسول کی فرما برداری ہو رہی ہے کہ رسول کی نافرمانی ہو رہی ہے. اپنے رسول, یہی مہینہ گزرا ربیع الاول کا مہینہ, اسی مہینے کے اندر اللہ کے نبی کا انتقال بھی ہوا تھا. ربیع الاول کے مہینے کے اندر اللہ کے نبی کا انتقال بھی ہوا تھا. اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ نے آخری موقع پہ فرمایا تھا, نبی کے جو آخری جملے تھے وہ یہی تھے, اے لوگوں الصلاۃ 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 وما ملکت ایمانکم. لوگوں نماز 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 کا خیال کرنا. اور کبھی آپ نے نماز کے تعلق سے یہ بھی فرمایا تھا, قرۃ عینی فی الصلاۃ, نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. نماز سب سے زیادہ اللہ کے نبی کو پیاری تھی. نماز کو بہت اللہ کے نبی پسند کیا کرتے تھے, اکثر وقت میں نماز پڑھا کرتے تھے. صحابہ بھی نماز سے بہت زیادہ محبت کیا کرتے تھے. بعض صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب نماز ان کی چھوٹ جایا کرتی تھی تو زار و قطار رونے لگتے تھے, میری نماز چھوٹ گئی ہے,
है, मैं अपने रब को कौन सा चेहरा मैं दिखाऊंगा। नमाज मेरी छूट गई, उसको नींद नहीं आती थी, उसको सुकून नहीं आता था, उसका खाना अंदर नहीं जाता था, मेरी नमाज छूट गई, मैं अल्लाह को कौन सा चेहरा दिखाऊंगा। हजरत मुआविया का नाम आपने सुना होगा। हजरत मुआविया की फजर की नमाज जैसे छूट गई, आंख खुली, सूरज निकल आया था, निकले दौड़े दौड़े मस्जिद में गए, वजू बनाया और नमाज पढ़ लिया। और नमाज पढ़ने के बाद अल्लाह के बारगाह में अपने हाथों को फैलाया और बहुत ज्यादा रो रो करके दुआ करने लगे। एक नमाज छूटी तो रो रो करके दुआ करने लगे, अल्लाह मुझे माफ कर दे। हमारी नमाज एक नहीं, कितनी नमाज छूटी है कोई पता ही नहीं है। जुमे की नमाज पढ़ते हैं, वो भी जुमा में कब, जब इमाम साहब खुतबा खत्म करने के लिए जाते हैं तब नमाज पढ़ने के लिए लोग जाते हैं। कोई रोना, कोई डर ही नहीं है, ऐसा लगता है जन्नत कन्फर्म है, वेटिंग भी नहीं है। आजकल वेटिंग का सिस्टम भी खत्म हो गया है, आज एकदम कन्फर्म अपने आप को समझता है जन्नत मेरे लिए तो कन्फर्म है। नमाज छोड़ दो कोई मतलब नहीं है, जहेज ले लो कोई मतलब नहीं है, हलाल और हराम की तमीज करो ना करो कोई मतलब नहीं है, मस्जिद में पैसा दो ना दो कोई मतलब नहीं है, जन्नत तो कन्फर्म है क्योंकि हम मुसलमान हैं, क्योंकि हम मुसलमान हैं। मेरे भाइयों, मोहम्मद रसूलुल्लाह जिनको नमाज इतनी ज्यादा पसंद थी और आखिरी वक्त में जिस नमाज की आपने पाबंदी के बारे में बताई है और आपने फरमाया अस्सला अस्सला वमा मलकत ऐमानुकुम, लोगों नमाज की पाबंदी करना, नमाज मत छोड़ना। आज सबसे ज्यादा कमजोर हमारा मुसलमान तबका नमाज के मामले में है। नमाज हमारे मुसलमान, नमाज पढ़ो इससे पहले कि तुम्हारी नमाज पढ़ी जाए, इससे पहले कि तुम्हारी जनाजे की नमाज पढ़ी जाए। मेरे भाइयों, इससे पहले तुम नमाज पढ़ लो। गौर कीजिए आज शैतान हमारे जिंदगी में किस तरीके से कब्जा किया हुआ। इदम इत्तकलोगत पराए जनेषु घर घर मेरे धर्म तराए सकवाय भगवान तुलस्यति तथस्तु शंकरा में सौते से दिव जाति विवज्जिता मंगलाचार बहुल पापिता विवज्जिता। अल्लाह ताला ने दुनिया के अंदर रसूलों को इसी वजह से भेजा ताकि लोगों को अल्लाह की तरफ इबादत करने के लिए गामजन कर सके, लोगों को बता सके कि अल्लाह की इबादत करते रहना यही अल्लाह का मिशन है, यही अल्लाह का मकसद है, यही पैदा करने का अल्लाह ताला का मकसद है। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, यही मकसद अल्लाह ताला के तुम अल्लाह ताला की इबादत करते रहो, इसी के लिए तुमको पैदा किया है। हाँ माल जरूर कमाओ, हाँ कौन मना करता है कि माल न कमाओ, पैसा न कमाओ, कौन मना करता है, लेकिन कमाओ। इतना कमाने के चक्कर में बिजी न हो जाओ। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अमवालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह। माल के चक्कर में, दुकान के चक्कर में, दौलत के चक्कर में, बीवी और बच्चों के चक्कर में तुम इतने ज्यादा दीवाना न हो जाओ कि अल्लाह ताला ही को भूल जाओ, मस्जिद को भूल जाओ, कुरान को भूल जाओ। मेरे भाइयों, माल कमाओ कोई मना नहीं करता है, लेकिन माल इतना न कमाओ और दौलत इतना हासिल न करो, दौलत के चक्कर में तुम अपनी जिंदगी का मकसद ही भूल जाओ। आज मुसलमानों का जीने का मकसद यही है, पैसा कमाना, मकसद यही है घर बनाना, मकसद यही है कि लड़की, अच्छी लड़की ले आना। आज नौजवान लड़के बस उसी में पड़ा हुआ है। मेरे भाइयों, गौर करो, जिंदगी की कोई गारंटी नहीं है। शैतान इतने तरीके कब्जा कर लिया है और हम उससे बचने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं और उसको दोस्त बना रहे हैं और फ्रेंड बना रहे हैं। आइए आइए गले लगाते हैं, ये कर लो ठीक है, ये कर लो ठीक है। जितना अभी शादी ब्याह के मौके पे या और भी जिंदगी में देखिए, अल्लाह ताला फरमाता नजरों की हिफाजत करो, नजरों की हिफाजत करो। आजकल के लड़कियों का हाल देखते हैं, जब तक लड़की दूर तक न चली जाए तब तक लड़का घूर कर देखते रहता है, वहां तक चली गई। नजरों की हिफाजत का हुक्म है, नजरों की, और आज नजरों की हिफाजत नहीं हो पा रही है और नहीं कर रहा है। यह हाल है, शैतान ने इतना ज्यादा हमारी जिंदगी के ऊपर कब्जा कर लिया है। या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ऐ मुसलमानों, सिर्फ रमजान मुसलमान बनने की जरूरत नहीं हो। हाँ, अगर तुमने मुसलमान घर के अंदर जन्म लिया है, इस्लाम को भी जानो, ईमान को भी जानो, मुहम्मद रसूलुल्लाह को भी जानो। कंडीशन ये ना हो कि कब्र के अंदर जाओ और कब्र के अंदर जब मुनकर नकीर तुमसे सवाल करे और तुमसे पूछे मन रब्बुका मा दीनुका मन नबियुका, तो
تو یہ نہ کہنا پڑے ہاں ہاں لادری ہاں ہاں لادری ہاں ہاں لادری، یہ نہ کہنا پڑے، اتنا ضرور تحقیق کرنا چاہیے، اتنا ضرور جاننا چاہیے قبر میں یہ نہ کہنا پڑے ہاں ہاں مجھے پتا ہی نہیں ہے، افسوس میں جانتا ہی نہیں ہوں میرا نبی کون ہے، میرا اسلام کیا ہے، میرا رب کون ہے، مجھے پتا ہی نہیں ہے۔ اپنے رب کے بارے میں جانتے نہیں ہو، اپنے رسول کے بارے میں جانتے نہیں ہو۔ رسول کے بارے میں پوچھ دو ان کی کتنی بیٹیاں تھیں، ان کی کتنی بیویاں تھیں اور ان کے کتنے بیٹے تھے، نام بتاؤ، نہیں بتا سکتا ہے۔ اس کو پوچھو اس بھوجپوری فلم کے کون سے ہیرو ہیں، کون سی ہیروئن ہے، بتا دیں گے۔ اس فلم میں کتنے گانے، یہ گانا کس فلم کا ہے، بتا دیں گے۔ لیکن اسلامک اگر اس سے پوچھا جائے سوال، نہیں بتا سکتے۔ یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ میرے بھائیوں، حالات بد سے بدتر، اتنے جلسے ہونے کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ آدمی کو تو علامہ بن جانا چاہیے۔ اتنا جلسہ آدمی اگر سن لے، اتنا جلسہ، تو میرے بھائیوں مجھے لگتا ہے کہ اب اس کو پڑھنے کی کیا ضرورت ہے۔ اتنا سننے کے بعد آدمی سن سن کر کے حافظ قرآن بن جاتا، معلوم ہے، سن سن کر کے بڑا مولانا، سن سن کر کے بہت اچھے جانکار۔ بہت سے لوگ فون کرتے مولانا آپ کی تقریر سن کر کے میں نے اتنا کچھ سیکھ لیا، میں نے یہ سیکھ لیا، میں نے یہ دعا سیکھ لی ہے۔ میرے بھائی سن سن کر کے، لیکن آپ لوگ سن سن کر کے انسنا بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ حالات کو چینج کیجئے، اپنی زندگی کے اندر تبدیلی لائیے، بدلیے اور شیطان کو اپنا دشمن سمجھیے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان۔ شیطان سے دوستی نہ کرو، شیطان کی بات نہ مانو، اللہ کی بات مانو، اللہ اور اس کے رسول کی بات مانو۔ کیوں؟ من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابی۔ جو رسول کی اطاعت کرے گا وہ جنت کے اندر جائے گا، جو رسول کی اطاعت نہیں کرے گا وہ جہنم کے اندر جائے گا۔ کلیئر ہے؟ رسول کی اطاعت کرنے والا جنت، رسول کی اطاعت نہ کرنے والا، رسول کی اطاعت کرنے والا جنت اور رسول کی اطاعت نہ کرنے والا جہنم۔ اب رسول کی اطاعت آپ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ ذرا زندگی کے اندر دیکھو اور نبی کے صحابہ کو دیکھو۔ اللہ کی قسم، رسول کی نظر ایک آدمی کے اوپر پڑی جس نے سونے کی انگوٹھی پہن رکھی تھی، سونے کی انگوٹھی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا یہ سونے کی انگوٹھی تم نے کیوں پہن رکھی ہے؟ یہ سونا تم مردوں کے لیے حرام ہے، اگر تم یہ پہنے رہو گے تو جہنم کے اندر جاؤ گے۔ جہنم کا انگار تم نے پہن لیا ہے، جہنم کی آگ کا ٹکڑا تم نے پہن لیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ جملے سننے تھے، اس صحابی نے انگوٹھی نکالی اور زمین کے اوپر دے مارا، زمین کے اوپر پھینک دیا۔ نبی چلے گئے، صحابہ نے کہا اس سونے کے انگوٹھی کو اٹھا لو، اپنی بہن کو دے دینا، اپنی ماں کو دے دینا، اپنی بیوی کو دے دینا، کیونکہ یہ سونا لڑکیوں کے لیے حلال ہے، لڑکوں کے لیے حرام ہے۔ اب تم اس کو فائدہ نہیں اٹھا سکتے ہو، لیکن تمہارے گھر کے اندر لڑکیاں تو فائدہ اٹھا سکتی ہیں۔ اس صحابی نے کہا نہیں، رسول نے جس چیز کو حقیر نظر سے دیکھا ہے ہم اس کو اٹھا نہیں سکتے ہیں۔ سونا پھینک دیا اس نے۔ رسول کی فرما برداری دیکھنی ہو تو ذرا دیکھو عبداللہ ابن عمر کو دیکھو، اللہ کی قسم، ہاں عبداللہ ابن عمر ہے، صحابی ہیں، عمر فاروق کے بیٹے عبداللہ ابن عمر کو دیکھو، اللہ کے نبی درس دے رہے ہیں، لوگوں کو سمجھا رہے ہیں، لوگوں کے درمیان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان نعم الرجل عبداللہ لو کان یصلی باللیل۔ عبداللہ ابن عمر بہت اچھے ہیں، بہت اچھے ہیں، اللہ کے بہت ہی نیک بندے ہیں، لیکن کاش کے عبداللہ ابن عمر تہجد کی نماز پڑھنے لگے تو اللہ کی نظر میں اور زیادہ اچھے ہو جائیں گے، رسول کی نظر میں اور زیادہ اچھے ہو جائیں گے۔ یہ سننا تھا عبداللہ ابن عمر کو۔ ہمارے اور آپ کی طرح صرف دکھاوے کے مسلمان نہیں ہے، صرف نام کے مسلمان نہیں تھے، ہمارے اور آپ کی طرح صرف گوشت کھانے والے مسلمان نہیں تھے، ہمارے اور آپ کی طرح صرف جلسہ سننے والے مسلمان نہیں تھے۔ رسول سے اگر جملہ سن لیا کرتے تھے اس کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیتے تھے، اس کے اوپر فوراً عمل کرنا شروع کر دیتے تھے۔ جب عبداللہ ابن عمر کو یہ خبر ہوئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بارے میں فرمایا ہے کہ نعم الرجل عبداللہ، عبداللہ ابن عمر بہت اچھے ہیں، کاش کے تہجد کی نماز پڑھنے لگے تو اور زیادہ اچھے ہو جائیں
جائیں گے۔ جب یہ سننا تھا میرے بھائیو، اسی دن سے عبداللہ ابن عمر نے کبھی بھی زندگی میں تہجد کی نماز نہیں چھوڑی، زندگی بھر تہجد کی نماز پڑھنے لگے۔ فَكَانَ بَعْدُ لَا يَنَامُ مِنَ اللَّيْلِ إِلَّا قَلِيلًا۔ عبداللہ ابن عمر تہجد کی نماز انہوں نے کبھی نہیں چھوڑی۔ اس کے بعد رسول کا جملہ سن لینے کے بعد حضرت عبداللہ ابن عمر نے زندگی میں کبھی پھر تہجد کی نماز نہیں چھوڑی، یعنی رات میں کم سوتے تھے اور عبادت زیادہ کیا کرتے تھے۔ یہ تھے صحابہ، یہ تھے نبی کی بات ماننے والے، یہ تھے نبی کی اطاعت کرنے والے، یہ رسول کی فرما برداری کرنے والے۔ اگر رسول کہہ دیتے تھے تو فوراً عمل کرنا شروع کر دیتے تھے۔ ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے خریم الاسدی، خریم الاسدی، جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا نعم الرجل خریم الاسدی۔ خریم الاسدی بہت اچھے صحابی ہیں، بہت اچھے آدمی ہیں۔ نعم الرجل خریم الاسدی، خریم الاسدی بہت اچھے آدمی ہیں۔ لو کان طول جمته واسبال ازاره، اگر یہ میرے صحابہ بال چھوٹے چھوٹے کر لیں اور اپنا کپڑا ٹخنے سے اوپر کر لیں، اس کو کاٹ لیں تو بہت اچھے ہو جائیں گے۔ ان کو بال سے بڑی محبت تھی، بال کے بہت بڑے دیوانہ تھے، وہ بال بڑے بڑے رکھا کرتے تھے، لیکن بال رکھنے کی وجہ سے اللہ کے نبی نے فرمایا کاش کہ یہ خریم الاسدی اپنا بال چھوٹا کر لیں اور یہ کپڑا جو ٹخنے کے نیچے پہنتے ہیں یہ کپڑا چھوٹا کر لیں، اس کو کاٹ لیں تو اللہ کی نظر میں بہت پیارے ہو جائیں گے، میری نظر میں بہت اچھے ہو جائیں گے۔ سننا تھا میرے بھائیوں، کینچی لی، منگایا اور کینچی سے اپنے بالوں کو کاٹ لیا۔ نبی کو بھی مانتے تھے، نبی کی بھی مانتے تھے، فرما برداری اور اطاعت کا جذبہ دیکھیے، نبی سے سن لیا فوراً عمل کرنا شروع کر دیا، بال کو چھوٹا چھوٹا کر لیا اور اپنے کپڑے کو کینچی سے اس نے چھوٹا کر لیا، ٹخنے کے اوپر اس نے کپڑا کر لیا۔ ہم اتنی تقریر سننے کے بعد کہ اے نوجوان ایسے بال نہ کاٹو، ایسے کٹنگ نہ کٹواؤ، یہ رسول نے منع کیا ہے، یہ ہمارے نبی نے منع کیا ہے، ان جملوں کو سننے کے بعد تم بال ویسے ہی کٹواتے ہو، میرے بھائیو شرم تمہیں نہیں آتی ہے؟ ٹخنے کے نیچے کپڑا پہنتے ہو، شرم نہیں آتی ہے؟ لڑکیوں سے کہا جاتا پردے میں رہو، رسول کی سن، رسول کا فرمان ہے کہ جو لڑکیاں پردے میں نہیں رہیں گی کل قیامت کے دن اللہ کے نبی نے فرمایا لا يدخلن الجنہ، نبی نے فرمایا جنت کے اندر وہ لڑکی نہیں جا سکتی ہے جو اپنے جسموں کے نمائی، جو اپنے جسموں کی حفاظت نہ کرے، وہ لڑکی جنت میں نہیں جائے گی۔ جو لڑکیاں اپنے جسموں کی نمائش کرتی ہے، جو بے پردہ ہو کر کے بازاروں میں گھومتی ہے، وَلَا يَجِدْنَ رِيحَهَا، جنت میں جانے کی دور کی بات ہے، ان لڑکیوں کو جنت کی خوشبو نہیں ملے گی۔ آج رسول کی یہ فرمان، رسول کی یہ سارے کے سارے فرمان موجود ہیں، لیکن رسول کو تو مانتے ہیں لیکن رسول کی نہیں مانتے ہیں۔ آج حال یہ ہے میرے بھائیوں، اطاعت کا جذبہ کہاں ہے؟ آج مولوی رکھے داڑھی، کرتا پاجامہ مولوی پہنے، نماز مولوی پڑھے، مسجد کی خدمت، بس جہیز کون؟ مولوی نہ لے۔ ہاں ہمارے لیے تو سب جائز ہے، سب ہمارے لیے کلیئر ہے۔ لڑکیاں سمجھتی ہے، کچھ لڑکیاں تو ایسی ارے ہمارے لیے تو اسلام ہے ہی نہیں، ہم تو کیٹرینا کے بہن ہیں، جیسے وہ کرتی ہے ویسے ہم کریں گے۔ آج ہمارے سماج کی اکثر لڑکیوں کا یہ حال ہے، اور ہمارے نوجوانوں مثالی نوجوان بنو، مثالی نوجوان، اللہ کی قسم مثالی نوجوان بنو اور اطاعت کا جذبہ پیدا کر۔ گرچہ مولانا ابوالکلام سے تم سن رہے ہو لیکن یہ جملے میرے نہیں ہیں، یہ تو محمد رسول اللہ کے جملے ہیں جو میں نے آپ کے سامنے کہا ہے، من اتانی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جو رسول کی اطاعت کرے گا وہ جنت کے اندر جائے گا، جو رسول کی اطاعت نہیں کرے گا وہ جہنم کے اندر جائے گا۔ کہیں قرآن کہتا ہے ما آتاکم الرسول فخذوا، رسول جو تمہیں دے دے اس کو تم لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، رسول تمہیں جس کام سے منع کر دے اس کام سے تم رک جاؤ، رسول جو تمہیں دے دے اس کو تم لے لو۔
لو, رسول تمہیں جس کام سے منع کر دے اس کام سے تم رک جاؤ. رسول تمہیں کہتا ہے کھانے کے وقت بسم اللہ کہو, آج ہم کھانے کے وقت بسم اللہ بھی نہیں کہتے. رسول تم سے کہتے ہیں, رسول جب تم سے کہتے ہیں بستر میں جاؤ تو اللہ کا نام لو, ہم بستر میں جاتے ہیں تو اللہ کا بھی نام نہیں لیتے ہیں. رسول کہتے ہیں جب گھر کے اندر داخل ہو تو یہ دعا پڑھ کر کے داخل ہو, ہم دعا بھی نہیں پڑھتے ہیں. رسول کہتے ہیں ہمارے نبی نے فرمایا بازار میں جاؤ تو یہ دعا پڑھو, کیونکہ بازار اللہ کی نظر میں سب سے بری جگہ ہے. یہ دعا پڑھ کر کے بازار کے اندر داخل ہو, لیکن ہمیں بازار میں جانے کی دعا ہی پتہ نہیں ہے. کیا پڑھیں گے مولوی صاحب, ہم تو گنگناتے ہوئے چلے جاتے ہیں, ہم تو تیرے بن رہ نہیں سکتے ہیں صنم. یہ جملے دہراتے ہوئے آج بازار کے اندر داخل ہوتے ہیں. ہائے رے مسلمان, سمجھ میں بات نہیں آتی ہے, کیسے مسلمان ہو, رسول کی باتوں کو نہیں مانتے ہو. رسول کو تو مانتے ہو, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو پڑھتے ہو, لیکن رسول کی نہیں مانتے. رسول کو مانو, رسول کو تو مان رہے ہو, رسول کی بھی مانو, کیونکہ مشرکین مکہ رسول کو تو مانتے تھے لیکن رسول کی نہیں مانتے تھے. آج حال یہی ہے ہم مسلمانوں کا. افسوس اس بات کا ہے کہ آج مسلمانوں کو اتنا سمجھانے کے بعد ہماری مسجدیں پھر ویران. ابھی اتنے چندے آپ نے دیے, اتنے چندے. حدیث کے الفاظ ہیں ایک زمانہ آئے گا, ہاں ایک زمانہ آئے گا مسجدیں تو بنائی جائیں گی, مسجدیں تو بنائی جائیں گی, لیکن مسجد بنانے کا مقصد یہی ہوگا فخر کی چیز بن جائے گا. لوگ کہیں گے تیری مسجد ایسی ہے, میری مسجد ایسی ہے, فخر کریں گے اپنی اپنی مسجدوں کو بنا کر کے. مسجد میری مسجد ایسی, تیری مسجد ایسی, ہماری مسجد کے اندر اے سی ہے, ہماری مسجد کے اندر کولر ہے, ہماری مسجد کے اندر باقاعدہ یہ پتھر لگے ہوئے, سنگ مرمر لگے ہوئے. اپنی اپنے مسجدوں کو یاد کر کے فخر کریں گے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں میرے بھائیوں, قیامت کی نشانی یہ بھی ہے, لوگ مسجد کو تو بنائیں گے لیکن فخر کی چیز بن جائے گی, مسجدوں کو آباد نہیں کریں گے. آج مسجدیں پکی ہیں لیکن نمازی کچے ہیں. کل مسجدیں تو کچی تھی لیکن نمازی پکے تھے. میرے بھائیوں 313 تھے لیکن ہزاروں کے اوپر بھاری تھے. ہم ہزار ہیں لیکن میرے بھائیوں ہمارے اوپر زندگی کے اندر محبت نے, زندگی نے اتنا زیادہ ہم کو اپنے اچھنگل میں لے لیا ہے, موت سے ہم گھبرا رہے ہیں, آخرت سے ہم کوئی فکر نہیں کر رہے, موت کی کوئی فکر ہی نہیں ہے, موت کب آئے گی کوئی گارنٹی نہیں ہے. ایسا لگ رہا تھا کورونا وائرس کے موقع پہ جب لاک ڈاؤن چل رہا تھا تو ایسا لگ رہا تھا یہ تو قیامت آ پڑی ہے, پتہ نہیں ماحول کیسا ہوگا. مسجدیں بند ہو گئی, مدارس بند ہو گئے, لوگ گھر کے اندر بند ہو گئے. اتنا بڑا عذاب آنے کے بعد بھی مسلمان تم چینج نہیں ہوئے, تمہارے دلوں کے اندر اللہ کا ڈر نہیں آیا, مسجدوں کو تم نے آباد نہ کیا. اتنا بڑا عذاب دیکھ لینے کے بعد تم بدلے نہیں ہو. میرے بھائیوں کیا تم قبر میں جانے کے بعد تم بدلو گے؟ کیا قبر میں جانے کے بعد تیری زندگی کے اندر چینجنگ آئے گی, زندگی کے اندر تب بدلاؤ آئے گا؟ زندگی جب تک ہے اپنے آپ کو بدل لو اور محمد رسول اللہ کی فرمانبرداری کرنا شروع کر دو. رسول کہہ دیتے تھے ایک جملہ فوراً عمل کر لیا کرتے تھے. آپ نے اس صحابی کا نام سنا ہے, حضرت حنظلہ کا واقعہ تو سنا ہی ہوگا آپ نے. اللہ اکبر, کیسے لوگ تھے. نوجوانوں سنیے, بیوی کے باہوں میں رہنے والوں اور بیوی کے چکر میں اور بچوں کے چکر میں نماز چھوڑنے والوں, ذرا اس منظر کو دیکھو. بیوی سے محبت کرو, مولانا ابوالکلام منع نہیں کرتا ہے, لیکن اتنی محبت نہ کرو کہ اللہ کو بھول جاؤ. بچوں سے محبت کرو, مولانا ابوالکلام منع نہیں کرتا, لیکن اتنی محبت بھی نہ کرو کہ نمازی کو ترک کر دو, حلال و حرام کو چھوڑ دو. یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ.
اے مومنو، کہیں تمہیں تمہاری اولاد، کہیں تمہارے اولاد، کہیں تمہارے مال، اور کہیں دوسری جگہ فرمایا کہیں تمہاری بیویاں، کہیں تمہاری دولتیں، یہ کہیں اللہ کی ذکر سے کہیں تمہیں دور نہ کر دے۔ ہاں حضرت حنظلہ کو دیکھو، شادی کر کے آیا، شادی کر کے لایا، نکاح کر کے اپنے بیوی کو لایا، جیسے گھر کے اندر پہلی رات، ظاہر سی بات ایک مومن جب پہلی رات اپنے بیوی سے ملاقات کرتا ہے، جس کو لڑکی سے کوئی کانٹیکٹ ہی نہ ہو، آج تو شادی سے پہلے اور شادی کے بعد، آفٹر اور بیفور چلتے رہتا ہے، کتنی ہے تیری اتنی، میری اتنی، باقاعدہ ہوتے رہتا ہے، فخر کی چیز بن گئی ہے، فخر کی چیز۔ آج میرے پاس اتنی گرل فرینڈ ہے، لڑکیوں میرے اتنے بوائے فرینڈ ہے، کبھی اس کو کٹ کیا تو اس کو سیٹنگ کر لیا، اس کو کٹ تو اس کو سیٹنگ، آج اتنی گرل فرینڈ، اتنے بوائے فرینڈ رکھے جا رہے ہیں۔ حضرت حنظلہ کو دیکھو، کوئی گرل فرینڈ نہیں، نکاح کیا، نکاح کرنے کے بعد اپنے گھر کے اندر لایا، اور لانے کے بعد جب پہلی رات، شب زفاف ہے، پہلی رات ہے، اپنے بیوی سے ملاقات کر رہے ہیں، آدھی رات کے اندر ان کے کانوں کے اندر آواز آتی ہے، او لوگو، محمد رسول اللہ نے تمہیں جنگ کے لیے بلایا ہے، میدان جہاد میں نکلنا ہے، اپنے بیوی کو چھوڑو، بچوں کو چھوڑو، میدان جہاد میں نکل جاؤ۔ پہلی رات ہے، پہلی مرتبہ کوئی اپنی بیوی سے ملاقات کر رہا ہے، تو میرے بھائیو ذرا غور کیجئے کتنا بڑا امتحان تھا اس کی زندگی میں، کتنا بڑا امتحان تھا۔ وہ یہ نہیں کہے آج تو میری پہلی رات ہے، جانا تو دوسری جنگ میں لڑائی کر لیں گے، کل چلے جائیں گے، پرسوں چلے جائیں گے، ابھی تو جنگ چلتی رہے گی، آج کی رات جانے نہیں دوں گا، آج تو میری بیوی میری زندگی کا سب سے خوبصورت لمحہ میری زندگی کا ہے، اس کو میں چھوڑ نہیں سکتا ہوں۔ لیکن وہ اللہ کے نبی کو صرف مانتے نہیں تھے، اللہ کے نبی کو مانتے تھے، اور بیوی سے بھی زیادہ محبت کرتے تھے۔ اپنی بیوی سے کہا، بیوی، اللہ کے نبی کی آواز آ چکی ہے، اے میری بیوی، میں تم سے محبت تو ضرور کرتا ہوں، لیکن اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ میں تم سے محبت نہیں کرتا، اے میری بیوی مجھے جانے دو میدان جہاد میں، اے میری بیوی مجھے میدان جہاد میں جانے دو، اگر اللہ نے زندگی بخشی تو دوبارہ ملاقات ہوگی، اور اگر زندگی نہیں بخشی تو آخرت میں ملاقات ہوگی۔ اللہ کے نبی نے آواز دی ہے، اس نے کپڑے پہنے میرے بھائیوں، اور اسی حالت میں وہ چلے گئے، بیوی سے ملاقات کر کے اسی حالت میں چلے گئے، اس نے ذرا دیر بھی نہیں کی کہ چلو رک جاؤ، ٹھہر جاؤ، چلو نہا لیتے ہیں، غسل کر لیتے ہیں، آرام سے دوسرا کپڑا پہن لیتے ہیں، اس کے بعد میدان جہاد میں جاؤں گا۔ نہیں، نبی کی آواز آئی، بیوی کو چھوڑا، بستر کو چھوڑا، اور اٹھے اور چلے گئے میدان جہاد میں، اور صرف میدان جہاد میں گئے ہی نہیں بلکہ بہادری کے ساتھ انہوں نے لڑائی بھی کی، جنگ کیا، وہ میدان جہاد میں لڑتے رہے، اور لڑتے لڑتے شہید کر دیے گئے۔ جب ان کی بیوی کو، حنظلہ کی بیوی کو خبر ہوئی میرا شوہر شہید کر دیا گیا ہے، اللہ کو پیارے ہو گئے، بیوی آئی، پردے میں آئی، اور اللہ کے نبی سے کہنے لگی، اللہ کے نبی میرے شوہر کو غسل دے دیجئے، کیونکہ شہید کو تو غسل نہیں دیا جاتا ہے، لیکن اللہ کے نبی میرے شوہر کو غسل دے دیجئے، کیونکہ میرے شوہر مجھ سے ملاقات کر کے آئے تھے، انہوں نے غسل بھی نہیں کیا تھا، اے اللہ کے نبی اس کو غسل دے دیجئے۔ نبی نے فرمایا، اے حنظلہ کی بیوی، اے حنظلہ کی بیوی، تمہیں خوشخبری سنائی جاتی ہے، تمہیں بتایا جاتا ہے، حنظلہ نے جو کام کیا ہے، اس حنظلہ نے جو کام کیا ہے وہ ایسا کام کیا ہے جس کی وجہ سے ان کا لقب پڑ گیا غسیل الملائکہ۔ اس کو تو ہم نے غسل نہیں دیا ہے، لیکن فرشتوں نے حنظلہ کو نہلایا ہے، فرشتوں نے حنظلہ کو غسل دیا ہے۔ یہ جذبہ اور اطاعت کا جذبہ دیکھیے، آج فجر کے وقت اذان دی جاتی ہے، رجائی اور اوڑھ لیا جاتا ہے، اور کمبل، اور صبح 8 بجے 9 بجے 10 بجے لوگ اٹھتے ہیں۔ ایک نماز، یہ بھی تو ایک جہاد ہے، یہ بھی ایک جہاد ہے، یہ نہیں کر پا رہے، وہ میدان جنگ میں چاہیں گے، جو ایمان ہمیں مسجد تک نہیں پہنچا پا رہا ہے، کیا یہ ایمان ہمیں جنت تک پہنچا دے گا؟ کبھی آپ نے سوچا ہے؟ ہمارا ایمان اتنا کمزور، جو ایمان آپ کو مسجد تک نہ پہنچائے، کیا یہ ایمان آپ کو جنت تک پہنچائے گا؟ جو ایمان
پردے میں نہ رکھے، کیا وہ ایمان آپ کو جنت میں پہنچائے گا؟ میرے بھائیو ذرا تصور کیجئے، اتنا ایمان کمزور کے باوجود بولتے کہ جنت ہمارے لیے کنفرم ہے، صرف نام کے مسلمان ہو میرے بھائیو، کام کے ذرہ برابر مسلمان نہیں ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان۔ ایمان والو اسلام کے اندر پورے طور پر داخل ہو جاؤ۔ پورے طور پر کا مطلب کیا ہے؟ تم مسجد کے اندر جاؤ تب بھی مسلمان رہو، ہاں بازار میں جاؤ تب بھی تم مسلمان رہو، شادی بیاہ کرو تب بھی تم مسلمان رہو، کسی جگہ میں جاؤ تب بھی تم مسلمان رہو۔ گھر میں اچھے مسلمان ہیں، مسجد میں مسلمان ہیں، شادی بیاہ کے وقت ایسا لگتا ہے کہ یہ شیطان کا ابا بن گیا ہے، یہ نہیں چلے گا، کھانے میں یہ ہونا چاہیے۔ آپ کے یہاں باراتی کا سسٹم ہے؟ باراتی کا سسٹم ہے؟ یہ بارات میں جانے والے جتنے بھی حضرات ہیں، جتنے بھی سنیے، اگر باراتی بن کر کے جاتے ہیں، نکاح میں شامل ہونا جائز ہے، نکاح میں آپ جا سکتے ہیں، شامل ہو سکتے ہیں، لیکن باراتی بن کر کے نہیں، باراتی بن کر کے نہیں۔ نکاح میرا دوست تک ہو رہا ہے، جا کر کے ہم شرکت کریں گے، ہم نکاح دیکھیں گے، اس کو دعا دیں گے، اور نکاح جس کا نکاح ہوتا ہے اس کو ایک دعا دی جاتی ہے۔ کتنے لوگوں کو دعا یاد ہے؟ ابھی ہم ہاتھ اٹھوا لیں گے، سمجھ میں آ جائے گا۔ جس کا نکاح ہوتا ہے اس کو دعا دی جاتی ہے۔ مولوی صاحب ہم نکاح دیکھنے کے لیے اور نکاح کی دعا دینے کے لیے تھوڑی جاتے ہیں، کیوں جاتے ہیں؟ ارے ہم تو جہنم بھرنے کے لیے جاتے ہیں، پیٹ، ہاں کون کون سے آئٹم مل رہا ہے کھانے کو، کیا مل رہا ہے کیا نہیں مل رہا، وہی گنا جاتا ہے، وہی کھایا جاتا ہے، دعا تک بھی معلوم نہیں ہے۔ یہ حال ہے مسلمانوں کا، یہ حال ہے میرے بھائیو۔ ذرا تصور کیجئے، اللہ کے نبی نے فرمایا جب کسی کا نکاح ہو اور جب اس کی نکاح کسی کا ہو جائے تو اس کو تم یہ دعا دو، اس کو تم یہ مبارکباد دو، بارک اللہ لک و بارک علیک وجمع بینکما فی خیر۔ یہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم اس کو یہ جملے سناؤ، تم اس کو یہ دعا دو، بارک اللہ لک وبارک علیک وجمع بینکما فی خیر۔ میرے بھائیو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے اور یہ بتایا ہے۔ آج کل ہمارے لوگ باراتی بن کر کے جاتے ہیں، ہاں ہم تو آئے ہیں بارات بن کر۔ میرے بھائیو عجیب حال ہے مسلمانوں کا، جو اسلام نہیں کہتا ہے آج کل وہ مسلمان کہہ رہا ہے۔ میرے بھائیو ذرا مسلمان کر رہا ہے، ذرا تصور کیجئے، شیطان کا بھائی بننے کی ضرورت نہیں ہے، شیطان کی بہن اور شیطان کے سہیلی بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ شیطان سے بولو کہ تم میرے دشمن ہو، میں تم سے دوستی نہیں کر سکتا۔ آذان ہو تو مسجدوں کو آباد کرو، شادی بیاہ میں جہیز کو ختم کرو، اپنی زندگی کے اندر ایمان پیدا کرو۔ ہمارے لڑکیوں، ہماری بہنوں اور تن پنیاں کے مسلمان لڑکیوں بہنوں سنو، تم اپنے جسم کا پردہ کرو، جسم کی حفاظت کرو، اور جسم کا حفاظت کا مطلب یہ بھی ہے، جسم کی حفاظت کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے نقاب لگا لیا، صرف یہ مطلب نہیں ہے، مطلب یہ بھی ہے آپ کی آواز بھی پردہ، اب تم غیر لڑکوں سے زیادہ بات نہیں کر سکتی ہو، ضرورت کے تحت تم بات کر لو، ایسے ڈریس نہ پہنو جس کی وجہ سے تیرا جسم دکھنے لگے، اتنا چست لباس بھی نہ پہنو، اب تم کہو کہ میں شیطان کی بہن نہیں ہوں، میں مومنہ ہوں، میں ایک مسلمان کی بہن ہوں، اسلام کے اوپر چلوں گی، اور ایسا کپڑا نہ پہنو جس کی وجہ سے تم بے پردہ لگنے لگو۔ او میری بہنوں اپنے جسم کی نمائش میں نہ کرو، پردے کا مطلب یہ ہے اور جسم کی حفاظت کا مطلب یہ ہے کہ تم اپنے ایسے کپڑے پہنو جس کی وجہ سے تمہارا جسم ڈھکا رہے۔ تو شیطان کا بھائی بننے کی ضرورت نہیں ہے، شیطان کی اتباع کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اتباع کس کی ہوگی؟ رسول کی۔ فرما برداری کس کی جائے گی؟ رسول کی، اور قرآن کے اوپر عمل ہوگا، رسول کے فرمان کے اوپر عمل ہوگا۔ میرے بھائیو خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، یہ کل قیامت اللہ تعالیٰ تجھ سے پوچھ لے، اے میرے بندے اتنے اعمال کر کے تو آیا ہے، بول کیا چاہیے، اللہ تعالیٰ حاضر کر دے گا۔ ایسا بندہ بننے کی ضرورت ہے۔ وقت میرا ختم ہو گیا ہے، انشاءاللہ تن پنیا کے اندر یہ میرا دوسرا پروگرام رہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ رب العالمین جب تک تو ہمیں زندہ رکھ، اسلام کے اوپر زندہ رکھ، رب العالمین